السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 19 ہے، پارہ نمبر 19 کا رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع ہے قیامت کا منظر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہ بھیجے گئے یا ہم نے اپنے رب کو کیوں نہ دیکھا۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے دل میں بڑا تکبر کیا اور وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ فرمایا کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن یہ چیخ اٹھیں گے اور اس دن یہ اللہ کی پناہ مانگیں گے، اور فرمایا اس دن ان کا سب کیا دھرا غبار کی طرح اڑ جائے گا۔ فرمایا جس دن ہم فرشتے اتاریں گے اس دن بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت ہوگا، اور فرمایا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکانے میں آ کر تو میں نے نصیحت ہی نہ مانی۔ اور وہ یہ جان لے گا کہ شیطان بڑا ہی بے وفا ہے۔ اور فرمایا اس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو قرآن کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا کیا ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے اور ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کئی سال لگا دینا، لیکن قرآن کو سیکھنے سکھانے اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے وقت کی تنگی یا وقت کی کمی کا رونا یہ قرآن کو اگنور کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن جنت کے مستحق جنت جائیں گے، اور فرمایا کہ اسی طرح ہم ہر نبی کا مجرموں میں سے دشمن بنا دیتے ہیں اور رب ہی رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ قرآن پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہ اتار دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن کو خاص ترتیب اور اجزاء کی شکل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی موقع محل کے مطابق ٹھیک اور بر وقت کلام اتارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں کا ساتھ دینا ہے اور اس قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے آگے پہنچانے کے لیے اپنی زندگی لگا دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا اور انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا، مگر ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر فرمایا قوم نوح نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا عاد، سمود، اصحاب الرس اور ان کے بیچ کی صدیوں کے لوگوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا ہم نے ہر ایک کو مثالیں دے کر سمجھایا مگر وہ نہ سمجھے اور ہم نے ہر ایک کو غارت کر دیا۔ پھر فرمایا اور وہ قوم جس پر بدترین بارش برسائی گئی، یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں کہ کیا اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں سے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر ہم اس کی بات مان لیں تو یہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے بہکا ہی دے گا۔ تو فرمایا کہ جلد ہی وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر تباہ ہونے والی قوم کو پہلے سمجھاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں نشان عبرت بنانے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے توحید کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا رب کس طرح سے سائے کو پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی سورج کو دلیل بناتا ہے اور جب سورج اٹھتا ہے تو اللہ سائے کو سمیٹ لیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا اور نیند کو سکون کا وقت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ فرمایا وہ اپنی رحمت کے آگے
ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور مردہ زمین، جانوروں اور انسانوں کو اس پانی سے سیراب کرتا ہے۔ فرمایا اسی نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک کا پانی میٹھا اور دوسرے کا کڑوا ہے اور ان میں ایک پردہ حائل ہے۔ پھر فرمایا اسی نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس سے ان کے نسب اور سسرال کے رشتے بنائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانی کسی بھی جاننے والے سے پوچھ لو جو اللہ کو جانتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، اور اس نے 6 دنوں میں آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ عرش پر جلوہ فرما ہے۔ پھر فرمایا اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ نہ تو انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے رب کے مقابلے میں یہ ہر باغی کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میری اجرت تو یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ فرمایا اسی پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے، اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ اور فرمایا کہ جب انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، اور فرمایا یہ دعوت ان کی نفرت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اور اسی نے آسمان اور زمین اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو سیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک روشن چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہلوں سے الجھتے نہیں اور انہیں کہہ دیتے ہیں تمہیں سلام ہو، اور اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل بلکہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، اور اللہ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، لغو اور بے حیائی پر سے شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں رب کی آیات سنائی جائیں تو وہ اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور پرہیزگاروں کا امام بنا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا استقبال آداب اور تسلیمات سے کیا جائے گا اور انہیں بلند منزلوں پر پہنچایا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اسے نہ پکارو، اور اگر تم نے جھٹلایا ہے تو تم وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رحمان کے پسندیدہ غلام بننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس رکوع میں رحمان کے بندوں کی جو دعا ہے وہ یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور رکوع نمبر 5 کا آغاز سورہ شعراء سے ہے۔ سورہ شعراء مکی سورہ ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ غم میں گھل رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فرمایا ہم آسمان سے نشانی لا سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، مگر یہ تو رحمان کی نصیحت سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا ان قریب انہیں مذاق اڑانے کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کیا انہوں نے زمین میں نظر نہیں ڈالی، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں عمدہ نباتات پیدا کی ہیں، اس میں نشانی ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں آتی ہیں اور اللہ آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں جو گردنیں جھکا دیں، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ظالم قوم یعنی فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پر ان کا ایک الزام بھی ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا بالکل نہیں، تم ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور انہیں بتا دو کہ رب العالمین نے بھیجا ہے تاکہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے کہا کہ کیا تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ تم تو کئی سال ہمارے ساتھ گزار کے گئے ہو، پھر بھی تم احسان فراموش ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ نادانستگی میں ہوا اور میں تمہارے خوف سے بھاگا، اور رب العالمین نے مجھے رسول بنایا ہے، اور تیرا احسان یہ کہ تو نے میری قوم کو غلام بنا لیا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب اور جو ان کے درمیان میں ہے سب کا رب، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا رب، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب۔ فرعون نے کہا کہ تمہارے رسول تو مجھے مجنون معلوم ہوتے ہیں، اور تم نے اگر میرے سوا کسی کو معبود مانا تو میں تمہیں جیل میں سڑنے کے لیے بھیج دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کوئی تمہیں معجزہ دکھا دوں تو فرعون نے کہا کہ اپنا معجزہ لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی اور اپنے چمکتے ہوئے ہاتھ کا معجزہ دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرمایا کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا رب ہے اور اللہ ہی مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کی دعوت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے مدد لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو روک دیجئے اور شہر بھر میں ہرکارے بھیج دیں تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر مقررہ وقت پر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگ بھی اکٹھے کر لیے گئے کہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو وہ ان کی پیروی کریں۔ جادوگروں نے میدان میں آتے ہی پوچھا فرعون سے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لوں گا۔ جادوگروں نے میدان میں آتے ہی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب ہونے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے تمام جھوٹ کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کی بات مان گئے؟ کیا یہ تمہارا بڑا ہے؟ اور میں ابھی تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوائے دیتا ہوں۔ جادوگر نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا کہ اللہ ہی رب العالمین ہے اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت میں مغفرت کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے آمنے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون نے شہر بھر میں اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا اور پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو ان کے باغوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لیا، اور صبح ہوتے ہی انہوں نے تعقب شروع کیا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ انہوں نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو یکا یک سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا اور ہر ٹکڑا عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ فرمایا ایک گروہ کو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو ہلاک کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے رب پر اعتماد کرنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی کی خدمت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بس ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا بندگی کرتے رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور فرمایا کہ میرے تو یہ دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری تمام خطائیں معاف کر دے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دے اور بعد میں آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور فرمایا انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کے آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ اس دن پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ معبود، کیا آج وہ اپنی یا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اور فرمایا پھر ان کے معبود باطلہ کو اور ابلیس کے لشکروں کو سب کو اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اور وہ سب آپس میں جھگڑا کریں گے اور وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ ہم تو سری گمراہی میں تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کا درجہ دیا، اور وہ مجرم لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہی میں ڈالا۔ اب ہمارا نہ تو کوئی سفارشی ہے نہ جگری دوست ہے، کاش ہمیں ایک بار پھر موقع دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رب العالمین سے سچا تعلق پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور میں تو تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ ان کی قوم نے کہا کہ ہم تمہیں کیسے مان لیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو حقیر اور کمتر لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، ان کا عمل تو ان کے رب کے ذمے ہے، کاش تم شعور سے کام لو۔ اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ایمان لانے والوں کو دھتکار دوں اور اپنے سے دور کر دوں۔ قوم نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ذلیل لوگوں میں شامل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے اور مومنوں کو نجات دے دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا گیا۔ قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واقعہ ایک نشانی ہے مگر اس نشانی کو اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لا حاصل یادگار عمارتیں کیوں بناتے ہو اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تم کسی قوم
پر ہاتھ مارتے ہو تو جبار ہو کر ہاتھ ڈالتے ہو، اور فرمایا ڈرو اس سے جس نے تمہیں جانور، اولادیں، باغ اور چشمے دیے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ان کی قوم نے کہا کہ تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جھٹلا دیے گئے اور ان کی قوم تباہ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ نشانی کو نہیں مانتے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کسی اجر کا طلبگار نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتے ہیں اور تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اس کے سوا تم کچھ نہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت صالح سے نشانی کا مطالبہ کیا۔ ان کی قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، ایک دن تم اور ایک دن یہ کنویں سے پانی لے گی، اور اس اونٹنی کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ برے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اور ان کے قوم نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور یہ پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ ہی کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ بے غرض مسلسل دعوت دینی ہے اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا رد عمل۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور میں تو تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا تم دنیا کی ایسی مخلوق ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ ان کی قوم نے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہارے ان کاموں کو ناپسند کرتا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور پھر لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کردار لوگوں سے نجات دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے۔ اور فرمایا کہ قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بری بارش برسائی اور وہ سب لوگ تباہ کر دیے گئے۔ فرمایا اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور اللہ ہی سے ڈر کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کا رد عمل۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور میں تو تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ پیمانے ٹھیک بھرو، صحیح ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں پچھلی نسلوں سے پیدا کیا ہے۔ تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتے ہیں اور تم کچھ نہیں ہو، بس ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب کا کوئی ٹکڑا ہی ہم پر گرا دو۔ اور پھر فرمایا اصحاب الایکہ نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اور آخرکار چھتری والے دن کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور فرمایا کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے، اور فرمایا کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر اتارتے اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ فرمایا مجرموں کے دلوں میں یہ گزرتا ہے مگر اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک یہ عذاب کو دیکھ نہ لیں گے، اور فرمایا کہ کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اور شیطان تو اس کتاب کے سننے سمجھنے سے دور ہی کر دیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ عذاب مانگتے ہیں، یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، عذاب آ گیا تو دنیا کا سامان ان کے کسی کام نہ آئے گا، اور فرمایا کہ ہم کسی بھی بستی کو تباہ کرنے سے پہلے وہاں نصیحت کرنے والے بھیجتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی معبود کو نہ پکارو، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرا دو، اور ایمان والوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر وہ نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تو بری ذمہ ہوں، اور اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ شیاطین ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور پھر شاعروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، اور یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور صرف برائی کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس سے پہلے وہاں خبردار کرنے والا اور نصیحت کرنے والا بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھتا ہے جب وہ اٹھتے ہیں اور اس وقت بھی جب وہ سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن نازل کرنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے، یعنی لوگوں کو ڈرانا اور اللہ سے اپنا سچا تعلق قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، اور رکوع نمبر 16 کا آغاز سورہ النمل سے ہے۔ سورہ النمل مکی سورہ ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں ہدایت اور بشارت پانے والے ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور فرمایا وہ لوگ نقصان میں ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور ان کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کے لیے بری سزا ہے۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک کھلی کتاب ہے اور ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے آگ لے آؤں یا راستہ پاؤں، اور فرمایا کہ جب وہ طور پر پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہوں، اور ذرا اپنی یہ لاٹھی پھینکو، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر میرے حضور ڈرتے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، انہیں لے کر قوم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے معجزات دیکھنے کے بعد انہیں جادوگر قرار دیا اور فرمایا کہ ظلم اور غرور کی وجہ سے اس نے ان معجزات کا انکار کر دیا جبکہ اس کا دل قائل ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیتے ہیں، اور اللہ زبردست اور دانا ہے، اور برائی کے بعد بھلائی کرنے والے کے لیے اللہ مہربان ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنے والے اور تعریف کرنے والے تھے، اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور فرمایا کہ ان کے لیے جن، انسانوں اور پرندوں کے لشکر پوری طرح ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ چیونٹیوں کی وادیوں میں چیونٹیوں کی آواز سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ چیونٹی نے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ حضرت سلیمان نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند آئیں۔ اپنی رحمت سے مجھے صالحین میں جگہ عطا فرما۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ ایک دن انہوں نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو اس میں ہدہد کو نہ پایا، اور وہ غصے میں آئے، اس کو کہا کہ میں تو ہدہد کو سخت سزا دوں گا۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں، میں قوم سبا کے متعلق ضروری معلومات لایا ہوں۔ اور پھر قوم سبا کے متعلق اس نے کہا کہ وہاں حکمران ایک عورت ہے اور ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے اور ایک عظیم الشان تخت بھی ہے۔ اور ہدہد نے بتایا کہ قوم سبا اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے اور ان کے اعمال ان کے لیے شیطان نے خوشنما بنا دیے ہیں، شیطان نے انہیں بہکا دیا اور وہ صحیح راستہ نہیں پاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط قوم سبا کی طرف بھیجا اور اپنے سفیر کو کہا کہ یہ خط ان کی طرف ڈال دو اور الگ ہٹ کر دیکھنا کہ یہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔ پھر ملکہ سبا نے جب خط کو دیکھا تو اپنے اہل دربار سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے، اور مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سجدہ اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اسے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ملکہ سبا نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں کرتی، تو اب مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سرداروں نے کہا کہ لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی قوم میں گھس جاتے ہیں تو عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ اور ملکہ سبا نے سفیر کے ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تحفے تحائف بھیجے۔ جب سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو جو کچھ خدا نے دیا ہے میرے لیے بہت ہے، اور یہ تمہارا ہدیہ، تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایسے لشکر لائیں گے جن کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے، اور ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا؟ جنوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لا دوں گا، جبکہ ایک صاحب علم نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لا دوں گا۔ اور پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت کو حاضر کیا، اور تخت دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جو شکر کرے وہ اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب تو بے نیاز ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس تخت کو بدل دو اور ملکہ کے سامنے رکھو، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ پھر ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور وہ پہچان گئی اور کہا کہ ہم نے سر اطاعت میں جھکا دیا۔ ملکہ سبا کو ایمان لانے سے ان کی معبودوں کی پرستش نے روک رکھا تھا۔ ملکہ سبا جب محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ اسے کہا گیا کہ یہ پانی
پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرنی چاہیے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے شرک کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قوم سمود کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کی قوم میں دو گروہ بن گئے اور انہوں نے اختلاف کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ان کی قوم نے انہیں کہا کہ ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر فرمایا اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو اصلاح کا کام نہ کرتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے۔ ان جتھے داروں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم شب خون مار کر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم ہلاکت کے وقت وہاں موجود نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تدبیر انہوں نے کی اور ایک تدبیر ہم نے کی، اور آپ دیکھیں کہ ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عبرت ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ پھر قوم لوط کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو۔ ان کی قوم نے کہا کہ نکال دو لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور فرمایا کہ ان پر ایسی برسات برسائی، یعنی پتھروں کی بارش برسائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی چال ہی زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآنی واقعات سے اپنے لیے عبرت بھی حاصل کرنی ہے اور نصیحت بھی انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 19 کی آخری آیت ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سلام ان پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ معبود بنا رہے ہیں۔ تو اس آیت سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر کام کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 19۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور اسے بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آج کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل حصہ ہے، اور جنت کی تمام نہریں وہاں سے نکلتی ہیں، اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔